الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر 19 انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں پیج نمبر 353 سے 362 تک سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے کے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ اسلام لائے اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر اس گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ ایک نیکی کے عوض 10 نیکیوں سے 700 تک لکھی جائے گی، اور ایک برائی کے بدلے ایک۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 36۔ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام اچھا کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنا اسلام اچھا کر لے تو جو نیکی بھی کرے گا 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جائے گی، یعنی اتنا ملٹیپلائی ہو کر کے 10 سے 700 گناہ تک ملٹیپلائی کی جائے گی، اور برائی صرف ایک لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے اچھے ہونے سے مراد یہ کہ ظاہر باطن ہر طرح مسلمان رہے، اس کے دل میں نفاق اور کھوٹ نہ رہے۔ تکفیر کے لغوی معنی چھپانے کے ہے، مراد یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ زلف کے معنی آگے کرنے کے ہے، مراد یہ ہے کہ جو اس نے پہلی حالت کفر میں کیے تھے۔ القصاص کے معنی کسی چیز کا کسی سے مقابلہ کرنا، مراد یہ ہے کہ ہر عمل کی اس کے مناسب جزا ملے گی۔ ضعف کے معنی کم از کم، دگنا کے ہے یعنی ڈبل، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور مومن جو نیک عمل کرتا ہے اس پر کم از کم 10 گناہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے ثواب عطا فرمائے گا، اور گناہ کرنے پر چاہے معاف فرما دے، کوئی سزا نہ دے، اور اگر معاف نہ فرمائے گا تو صرف ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ حدیث پاک میں ہے 10 گناہ سے 700 گناہ تک، یعنی 10 سے لے کر کے 700 ٹائمز تک کی نیکی، مگر یہ تحدید کے لیے نہیں، یہ کوئی حد بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، 700 سے زیادہ بھی مل سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اسے اس سات کے لیے 100 گناہ سے زیادہ بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے، خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 37۔ ان الدوام علی الاعمال احب، اعمال پر پابندی پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ فلاں عورت ہے جو رات میں نہیں سوتی۔ ام المومنین نے اس عورت کی نماز کا حال بیان کیا، یہ رات بھر نوافل پڑھتی رہتی ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا، چھوڑو، اتنا ہی عمل کرو جس کی طاقت تم رکھتے ہو، بخدا اللہ تبارک و تعالی نہیں تھکے گا، تم خود ہی تھک جاؤ گے،
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل بہت پسند تھا جسے آدمی ہمیشہ کرے۔ لغات: ماہ اسم فعل معنی میں چھوڑ دینے کے ہے۔ یملو کا مصدر ملال اور ملن ہے جس کے معنی گھبرانے، اکتانے اور تھکنے کے ہے۔ یہاں اخیر معنی مراد ہے، یعنی تھکنے کا معنی ہے یہاں پر۔ ان کا نام خولہ بنت طویت تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں کہ نوافل بکثرت پڑھنا شروع کر دیے جائے پھر چھوڑ دیے جائے۔ بہت زیادہ پسندیدہ وہ کام ہے جو آدمی پابندی کے ساتھ بلا ناگا ہمیشہ کرے، یعنی بنا کسی گیپ کے اس پر استقامت حاصل کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ یہ مت وہم کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، یا وہ اعمال کا ثواب دیتے دیتے تھک سکتا ہے یا گھبرا سکتا ہے۔ وہ ملال سے منزہ ہے، پاک ہے۔ تم جتنا زیادہ عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم کو ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ نوافل اور مستحب پر پابندی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نوافل اور مستحبات پر بھی پابندی اور مداومت، یعنی کہ ہمیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے میلاد، قیام، فاتحہ، عرس وغیرہ امور خیر اگر کوئی بلا ناگا پابندی سے کرتا ہے تو یہ پابندی اسے ناجائز و حرام نہیں کر دے گی، بلکہ یہ مزید پسندیدگی کا باعث ہوگی۔ سبحان اللہ۔ احب الدین میں مضاف محذوف ہے، یعنی دین کے اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسندیدہ ہے جو ناگا کے ساتھ نہ ہو، یعنی کہ جس پر استقامت کی جائے وہ دین میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 38۔ المؤمن یخرج من النار، مومن بالآخر نجات پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سب لوگ جہنم سے نکل جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے برابر بھی خیر یعنی کہ ایمان ہوگا، اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے برابر خیر یعنی کہ ایمان ہوگا، اور وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ کے برابر خیر یعنی کہ ایمان ہوگا، اور دوسری روایت میں خیر کے بجائے ایمان آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لغات: اس حدیث پاک میں 3 لفظ یک بعد دیگر آئے ہیں۔ شعیرہ یعنی کہ جو، برہ یعنی کہ گیہوں، اور ذرہ یعنی کہ ذرے ان ان چھوٹے چھوٹے غبار کے ریزوں کو کہتے ہیں جو دھوپ میں اس وقت نظر آتے ہیں جب دھوپ مکان کے اندر پڑ رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح میں ریشے کی طرح ہم کو گھر میں دکھتا ہوتا ہے جب دھوپ کے اندر دکھ رہا ہوتا ہے، ایک دم باریک باریک، ایسا لگتا ہے کوئی بال ہے یا کیا ہے، ایک دم ہلکے ہلکے باریک باریک ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان باعتبار مقدار کے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان باعتبار مقدار کے بھی چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، مثلا کسی کا جو کے برابر، کسی کا گیہوں کے برابر، کسی کا ذرے کے برابر، لیکن حقیقت میں یہ ایمان کی مقدار کو بیان فرمانا نہیں بلکہ غیر محسوس کو بطور تمثیل، یعنی جو چیز جو ٹینجیبل نہیں ہے، جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس کو یہاں پہ ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ غیر محسوس کو بطور تمثیل محسوس فرض کر کے سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا، یا یہ کہ مومن بھی کے اجمال اور تفصیل کے لیے اعتبار سے یہ فرمایا گیا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مثلا زمانہ فطرت کے موحدین یعنی وہ جو ایک خدا کو پوچھتے ہو، ہے نا، موحدین کی نجات کے لیے کفر اور شرک سے تبری اور اعتقاد توحید کافی ہے۔ ابتدائے
بعثت میں توحید کے ساتھ رسالت اور جتنا قرآن نازل ہوتا گیا اس کی تصدیق ضروری تھی. وعلی حد القیاس یعنی آگے اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا. ایمان تفصیلی کے مقابلے میں صرف اعتقاد توحید کو مثقال ذرہ سے تعبیر فرمایا اور اس سے کچھ زیادہ کو برہ یعنی کہ گیہوں سے اور اس سے کچھ زیادہ کو شعیرہ یعنی کہ جو سے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ مومن بھی کی مقدار زیادہ ہوتی رہتی ہے. یہاں من خیر ہے اور خیر عمل صالح کو بھی عام ہے مگر مراد ایمان ہے. قرینہ عقلیہ بھی اس کا مقتضی ہے اور دوسری روایت میں خیر کے بجائے ایمان وارد ہے. قرینہ عقلیہ ہے کہ اس خیر کا محل قلبک کو بتایا اور قلب محل ایمان ہے نہ کہ محل اعمال. ہے نا، قلب جو ہے اس میں ایمان دیکھا جائے گا، اعمال قلب میں نہیں دیکھے جاتے. محل ایمان ہے نہ کہ محل اعمال. نیز یہ مدار نجات ہے اور مدار نجات ایمان ہی ہے نہ کہ صرف اعمال. کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان ہو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا ہو اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان ہو. اس کی دلیل ہے کہ اقرار اور شے ہے اور ایمان شے آخر. نیز یہ کہ نجات کے لیے اقرار باللسان یعنی کہ زبان سے اقرار شرط ہے، بشرط یہ کہ کوئی مانع نہ ہو. جو ہم نے پچھلے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا اس چیز کو تو پیچھے جا کر کے ان ویڈیوز کو سماعت فرمائیں. لا الہ الا اللہ پورا کلمہ طیبہ کا علم ہے. لا الہ الا اللہ پورا کلمہ طیبہ کا علم اور نام ہے. جیسے قرآن مجید کی صورتوں کا نام رکھتے ہیں، سورۃ الحمد، سورۃ القل یا ایھا الکافرون وغیرہ. ابتدائی جز پر کل کا نام رکھ دیتے ہیں. یہاں اس سے کم کی تخفیف ممکن نہیں، اس وجہ سے کیونکہ صرف لا نام رکھتے تو سمجھ میں نہ آتا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، تو خالی نہ رکھتے تو سمجھ میں نہیں آتا نہ کیا، اور الہ بھی ملا دیتے تو کفر سری ہو جاتا. اس سے کفر ہو جاتا کیونکہ الہ کے معنی خدا ہوتا ہے. تو نہ اگر ہم کہتے لا الہ کہ کوئی خدا نہیں تو یہ کفر ہو جاتا نا. اس لیے الا اللہ آگے لگانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مستحق کی عبادت نہیں. اس لیے پورا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا نام ہوا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 39. جس دن کوئی نعمت خاص ملے اس دن عید منانا مشروع. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی کعب احبار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں. اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول ہونے کے دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الآیہ، یعنی کہ پوری آیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اس دن کو جانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ کس دن پہ نازل ہوا تھا. ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. وہ جگہ عرفات تھی اور وہ دن جمعہ تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوم ولادت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عید منانے کا جواز. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی کوئی خاص نعمت ملے اس دن عید منانا جائز ہے. وہ اس طرح کہ اگر یہ بات ناجائز اور حرام ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعب احبار کو یہ جواب دیتے کہ وہ تمہارا دین ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس دن عید مناؤ. ہمارے مذہب میں یعنی کہ اسلام میں، ہمارے مذہب میں یہ سب ناجائز و حرام ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کعب احبار کو مذکورہ بالا جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ ہم اس دن پہلے ہی سے عید مناتے ہیں اور وہ بھی
اس تفصیل سے کہ وہ جگہ بھی ہمارے لیے عید کی جگہ ہے، وہ تاریخ بھی عید کی تاریخ ہے، وہ دن بھی عید کا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جس دن یہ نعمت ملی یعنی یوم ولادت کو عید منانا بلا شبہ جائز اور مستحسن یعنی کہ اچھا عمل ہے۔ اس لیے جمہور امت کا معمول ہے 12 ربیع الاول کو بڑے دھوم دھام سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب مناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 30، ارکان الاسلام، ارکان اسلام۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کے بال پراگندہ تھے، ہم ان کی آواز کی گونج کو سنتے تھے مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آئے، اب سمجھ میں آیا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات میں 5 نماز ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے علاوہ بھی کچھ نماز ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل روزے رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے زکوٰۃ کو ذکر فرمایا۔ انہوں نے پوچھا، اس کے سوا اور کچھ؟ ارشاد فرمایا نہیں، ہاں تو چاہے تو صدقہ نافلہ دے۔ اس کے بعد یہ شخص واپس ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، نہ میں اس پر زیادہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص فلاح پا گیا اگر سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو حمد ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے ہیں، اور ان 6 بزرگوں میں سے ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اور ان 8 فیروز بختوں میں ہے جو سابقین اسلام یعنی کہ شروعات کے سابقین اسلام میں سر فہرست ہے، یعنی ٹاپ آف دی انڈیکس ہے وہ۔ ان سب پر مزید یہ کہ یہ عشرۂ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابیوں میں سے ہے۔ نیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کی ذمہ داری جن 6 اساطین امت کے سپرد کی تھی ان میں یہ بھی تھے۔ ان کی والدہ بھی مشرف با اسلام ہوئی اور ان کے ساتھ ہجرت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کو اور سعید بن زید بن نفیل کو مشرکین کے کارواں کے تجسس میں بھیجا گیا یعنی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس اثنا میں بدر کا معرکہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر وہ جو ہے جنگ بدر ہو چکی تھی۔ یہ دونوں جنگ میں شریک نہ ہو سکے لیکن شرکائے بدر کی فہرست میں داخل ہے، اس وجہ سے ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی ملا۔ اس کے علاوہ تمام مشاہدے میں ہم رکاب رہے، احد کی قیامت خیز گھڑی میں یہ بھی ثابت قدم رہے اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سپر بن گئے۔ جو حمل ذات والا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اس کو اپنے ہاتھ پر روکتے، اسی میں ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس دن 75 زخم کھائے ان کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلحۃ الخیر اور طلحۃ الجود کی خطابت ملی تھی۔ 10 جمادی الاولی 63 سن ہجری کے افسوسناک فوجی معرکہ جمل میں ناگہانی کسی طرف سے ایک تیر آ لگا اور یہی تیر قضا بن گیا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یہ تیر مشہور فسادی مروان نے چلایا تھا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 64، 62 یا 58 سال کی تھی۔ پہلے کنترہ کرہ میں مدفون تھے۔ 30 سال کے بعد اپنی صاحبزادی کو خواب میں دکھایا کہ قبر میں تری آ گئی ہے، یعنی کہ ویٹنس آ گئی ہے،
تب قبر انور سے نکالے گئے اور بصرہ دارالحجر تین دارالحجر میں دارالحجرتین میں دفن ہوئے، اور یہی مزار اقدس زیارت گاہ خلائق بن گئی، یعنی ہم لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گئی۔ ان سے 38 حدیث پاک مروی ہے، 2 پر شیخین متفق ہے، اور 2 صرف بخاری نے اور 3 صرف مسلم نے لی ہے۔ یہ صاحب کون تھے جو آئے تھے؟ وہ فتح الباری میں ہے کہ ابن بطال نے کہا کہ یہ دمام بن ثعلبہ تھے، جو بنی سعد بن بکر کے قائد وفد تھے۔ اس پر کستلانی اور مرکہ نے اختصار کیا، لیکن یہ یقین نہیں، ٹھیک ہے، اس پر گارنٹی نہیں ہے کہ یہی تھے، اس کا بھی احتمال ہے کہ کوئی اور صاحب رہے ہو۔ توجیحات: انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرائض کی تلقین فرمائی، مگر اسلام کی بنیادی رکن شہادتین کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں صرف فرائض کی تعلیم کی حاجت ہے، لیکن کتاب الصوم میں ان کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ آقا کو پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے، اس وجہ سے ان کو صرف فرائض کی تعلیمات دی۔ اور کتاب الصوم میں یہ جو حدیث ہے اس کو دوسرے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہوا ہے، تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ مجھے بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہے، یہ ان کا سوال تھا۔ یہ کتاب الصوم کی حدیث میں ہے۔ ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے، اور روایت بالمعنی شائع و ضائع ہے، تو ظاہر ہے کہ سوال فرائض ہی کے بارے میں تھا، اس لیے جواب میں نماز، روزے وغیرہ پر اکتفا فرمایا۔ ارکان اربعہ میں حج بھی ہے، اس میں ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہاں روایت میں کمی ہے، کتاب الصوم میں اتنا زائد ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام احکام بتائے۔ کتاب الصوم میں جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ آقا نے ان کو اسلام کے تمام احکام بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اس حدیث پاک میں صرف ان فرائض کی ادائیگی پر فلاح کی خبر دی، حالانکہ اگر کوئی تمام فرائض کا پابند ہو اور منہیات سے نہ بچے، منہیات یعنی کہ جو چیز منع کی گئی، منہیات سے نہ بچے تو مستحق فلاح نہیں، پھر صرف فرائض کی ادائیگی پر فلاح کی کیوں خبر دی گئی؟ ظاہر ہے کہ شرائع اسلام فرائض، واجبات، محرمات سب کو شامل ہے، یعنی کہ فرض، واجب اور حرام، یہ ساری چیزوں سے بچنا اور فرض واجب کو کرنا، یہ سب چیز اس کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت تک جتنے احکام نازل ہو چکے تھے، خواہ از قسم معمورات ہو خواہ از قسم منہیات، معمورات یعنی کہ جو کرنے کی چیزیں، جیسے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، یہ تمام چیزیں معمورات، منہیات جو نہیں کرنا چاہیے، جس سے بچنا ہے، حرام، واجبات سات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس طریقے سے سب بتائے۔ اگر یہ کہ نفل ادا کرے، یہ استثناء متصل ہے یا منقطع، دونوں قول ہے۔ احناف اس کے قائل ہے کہ یہ استثناء متصل ہے، اور شوافع اس کے قائل ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ اگر یہ استثناء متصل مانا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے علاوہ اور کچھ فرض نہیں، مگر یہ کہ نفل پڑھو تو شروع کرتے ہی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ استثناء متصل میں مستثنی کا مستثنی منہ کی جنس سے ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ استثناء منقطع ہے تو چونکہ اس میں مستثنی منہ ہی میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ فرائض یہی ہے، ان کے علاوہ نوافل ہے، پڑھو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کی بنیاد ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے۔ احناف کے نزدیک نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے،
یہاں تک کہ اگر کوئی نفل نماز یا روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی، اب کسی ریزن سے ٹوٹ گئی، یا پھر روزہ رکھا کسی ریزن سے ٹوٹ گیا، تو اس کو دہرانا، اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا اپنے اعمال باطل مت کرو۔ امام احمد اپنی مسند میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے اور حفصہ نے روزے رکھے، اس دن ایک بکری ہدیے میں ہمارے پاس آئی، ہم نے کھا لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے بتایا، فرمایا اس روزے کے عوض ایک اور روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ دار قطنی میں ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قضا کا حکم دیا۔ آیت میں لا تبتلوا نہیں ہے اور نہیں میں اصل تحریم، اور حدیث میں سوما امر ہے، اور امر میں اصل وجوب۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ نفل شروع کر کے اسے پورا کرنا واجب، توڑنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے واپس پورا کرنا واجب اور توڑنا گناہ ہے۔ توڑ دیا تو اسے دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ نیز اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع بھی ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ نیز حج نفل کے بارے میں شوافع بھی اس کے قائل ہے کہ اگر شروع کر کے توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے، بلکہ اگر بلا قصد فاسد ہو جائے تو بھی بقیہ ارکان کی ادائیگی واجب ہے اور پھر اس کی قضا بھی۔ یعنی شفافہ بھی اس مسئلے میں قائل ہے حج کو لے کر کے، ٹھیک ہے، حج نافلہ کو لے کر کے۔ اور یہ بھی جو احادیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کر توڑ دیا، اس کا محمول عذر ہے، یعنی کسی عذر کی بنا پر ایسا کیا، اور عذر کی وجہ سے احناف کے نزدیک بھی نفل روزہ توڑنا منع نہیں، مگر قضا واجب ہے۔ کسی حدیث میں یہ وارد نہیں کہ اس کے بعد قضا نہیں، فرمایا عذر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے مگر قضا ساقط نہیں ہوتا، کہ گناہ نہیں ملے گی لیکن قضا تو کرنی پڑے گی۔ اس حدیث میں صرف 5 ہی نمازوں کو فرض بتایا، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وطر اور عیدین واجب نہیں، اور احناف اسے بھی واجب کہتے ہیں۔ تشریح صوم میں گزر چکا ہے کہ یہ حدیث یہاں مختصر ہے۔ کتاب الصوم میں اتنا زائد ہے کہ اسلام کے تمام احکام کی تعلیم دی، اس عموم میں وطر اور عیدین بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ریزن تو یہ بتایا۔ ان صاحب نے واپس ہوتے وقت کہا تھا میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، حالانکہ زیادتی بہرحال محمود ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ کوئی فرائض اور واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے تو فلاح کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کے نمائندہ تھے، جو شخص آئے تھے نہ پوچھنے کے لیے وہ اپنی قوم کے نمائندہ تھے، لیڈر تھے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ قوم تک آپ کا پیغام پہنچانے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی، اور جتنے حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بلا کمی بیشی قوم کو بتا دوں گا کہ یہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا ریزن۔ تیسرا یہ کہ قبول اور تسلیم کے موقع پر یہی نیاز مندی کی دلیل ہوتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ کے حکم پر بلا کم و بیش عمل کروں گا۔ کوئی آپ کو کچھ حکم کرنے کہے گا تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بنا اس میں زیادتی اور کمی کے میں اس کو ایز اٹ از کروں گا، تو وہیں آپ کو بتا رہے۔ اور یہ موقع قول اور تسلیم ہی کا تھا، انہوں نے اپنی کمال نیاز مندی کو ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 31، فضیلۃ صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے رہے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے اور اسے دفن کر لیا جائے تو وہ 2 قرأت کے برابر ثواب لے کر لوٹے گا،
اور ہر قرات احد پہاڑ کے یعنی احد کے برابر ہوگا۔ اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر میت کے دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ صرف ایک قرات لے کر لوٹا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ افضل یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس لیے کہ اس میں اتباع کا لفظ وارد ہے۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے، یہی احناف کا مذہب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آگے آگے چلنا بہتر ہے۔ نیز یہ ثابت ہوا کہ صرف نماز جنازہ ہی پڑھ کر دفن میں شرکت کے بغیر نہ آئے، اور اگر کسی ضرورت سے واپس ہونا کی جلدی ہو، کوئی ریزن ہے ویلڈ ریزن اور جلدی آنا ہے، تو اس صورت میں ولی سے اجازت لے کر واپس ہو، یعنی میت کے جو ولی ہوں گے اس سے بات کر کے اجازت لے کر کے واپس آئے۔ تعلیق: ابراہیم تیمی نے کہا، میں نے جب اپنے قول کا عمل سے موازنہ کیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں۔ ابراہیم تیمی تابعین کے فقہا اور عباد میں سے ہے، بہت عمدہ باعث تھے۔ مشہور ظالم حجاج بن یوسف نے ابراہیم نخعی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی ہم نام ہونے کی وجہ سے غلطی سے انہیں پکڑ کر کے لے کر آئے اور جیل میں بند کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، آپ کو غلطی سے پکڑا گیا ہے، آپ اسے ظاہر کر دیں۔ فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لوں اور ایک بے گناہ سزا پائے۔ اللہ اکبر۔ اس قید کی حالت میں 92 سن ہجری میں وصال فرمایا۔ ان کی حیرت انگیز باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس تعلیق میں مکذبہ ذال کے فتحہ کے ساتھ یعنی مکذبہ اور مکذبہ فتحہ کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی۔ توجہ: یہ ان کا ارشاد بطور تواضع ہے، یعنی کہ انکساری کے ساتھ ہے کہ میں واعظ کہتا ہوں، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہوں، اور خود میرا کیا حال ہے میں جانتا ہوں۔ میرا اعمال میرے قول کے مطابق بھی ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالی جانے۔ یہ ان کا تواضع، ان کی عاجزی اور ان کی انکساری تھی، ہے نا؟ تو اس چیز کو ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ آج جو ہے ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی